اس موضوع کا نام ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں، کہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا کیا علامات ہیں، کیا کیا ان کی نشانیاں ہیں، تاکہ آج کے اس اندھیر نگری کے اندر ہماری بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور دیکھیں تو معلومات ہو سکے کہ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ لوگ کون ہیں، تاکہ ان کی محفل میں بیٹھ کر ہمیں بھی فیض حاصل ہو۔ دوستو، تبصرۃ الغافل صفحہ نمبر 283 پر ایک احادیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، حضور کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے۔ ایک شخص آیا، اب توجہ ہونی چاہیے، ایک شخص آیا اور وہ شخص جب قریب آیا تو وہ سواری سے اترا، سواری کو اس نے وہیں پہ روک دیا اور پھر پیدل چلتا ہوا قریب آیا۔ جب قریب آیا تو اس شخص نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا دور سے آیا ہوں کہ 9 دن کا سفر تھا۔ اب اندازہ لگائیے گا کہ اس وقت یہ سب بسیں یا کوئی جہاز یا موٹر سائیکل تو نہیں تھے، نہ کاریں تھی، کہ حضور میں 9 دن کا سفر کی دوری سے آیا ہوں، لیکن مجھے یہاں تک پہنچتے ہوئے 6 دن لگے ہیں۔ سفر 9 دن کا تھا، لگے مجھے 6 دن ہیں۔ حضور میں دن کو پیاسا رہتا تھا سفر میں اور رات کو جاگتا رہتا تھا، یعنی کہ دن کو بھی سفر کیا، رات کو بھی سفر کیا، پیاسا تھا، بھوکا تھا، جس حال میں بھی تھا۔ حضور میں چلتا چلتا آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں اور تیزی کے ساتھ پہنچا ہوں۔ میرا دل میں ایک ارادہ تھا کہ جلد از جلد اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچوں۔ میں سفر میں کہیں بیٹھا نہیں، سفر میں کہیں رہا نہیں، سفر میں کہیں سویا نہیں، پیاسا رہا، دن کے وقت رات کے وقت بھوکا رہا، پیاسا رہا، چلتا چلتا رہا، تاکہ میں جلد از جلد حضور کی بارگاہ میں پہنچوں۔ حضور اس لیے 9 دن کا سفر تھا، میں 6 دن کے اندر آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے، آپ کا نام کیا ہے؟ آگے جواب دیتا ہے وہ شخص جو دور دراز سے آیا، کہتا ہے کہ انا زید الخیل، یا رسول اللہ میں زید ہوں، گھوڑے والا۔ یہ عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ جو بندہ مشہور ہوتا ہے، جس چیز پہ مشہور ہوتا ہے، یعنی وہ فلاں بندہ کھوکھے والا، فلاں بندہ، جو عام طور پہ ہم اپنے عرف عام میں بولتے ہیں کہ فلاں بندہ کھوکھے والا، فلاں بندہ جناب علی اونٹ والا، فلاں بندہ بس والا، فلاں موٹر سائیکل والا، ایسے مشہور جس طرح ہوتا ہے، اپنی مشہوری ہوتی ہے جس طرح کی۔ اس نے اپنی ہی تشہیر بتائی، انا زید الخیل، یا رسول اللہ میں زید ہوں، گھوڑے والا۔ حضور نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا بل انت زید الخیر، نہیں تو گھوڑے والا نہیں، بلکہ تو زید ہے بھلائی والا، تو زید بھلائی والا ہے، خیر والا ہے۔
بہتری والا ہے. جی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا دور دراز سے اور اتنا تیزی کے اندر سفر کر کے حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, میرے 2 سوال ہیں ان کا جواب لینا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ ان سوالوں نے میری نیندیں اڑا دی ہیں, مجھے سکون نہیں مل رہا تھا. اب سوال سنیے گا, پتہ چلے گا کہ مومن بندے کی نشانیاں کیا, اللہ والے بندوں کی نشانیاں کیا ہے, پتہ چل جائے تاکہ ہمیں بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پانی میں ہیں. ایمان والے لوگ کیا تھے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میرے 2 سوال ہیں اور ان سوالوں نے میری نیندیں اڑا دی ہیں. یا رسول اللہ میں سفر میں تھا, مجھے سکون نہیں مل رہا تھا, چاہتا تھا کہ جلدی حضور کی بارگاہ میں پہنچوں اور جا کر ان 2 سوالوں کا جواب لوں. اس لیے سفر میں کہیں بیٹھا نہیں, کہیں سویا نہیں, کہیں لیٹا نہیں, کہیں آرام نہیں کیا, کہیں کھایا نہیں, کہیں پیا نہیں, چل سو چل سفر کرتے ہوئے حضور میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں, میرے 2 سوال ہیں. حضور نے فرمایا جی سوال فرمائیں, کیا سوال ہے؟ اب سوال سنیے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کو پسند ہے اس کی کیا نشانی ہے, اور دوسرا سوال ہے کہ یا رسول اللہ جو اللہ کو ناپسند ہے اس کی کیا نشانی ہے. سوال 2 ہیں, جو اللہ کو پسند ہے اس شخص کی کیا نشانی ہے, جو اللہ کو پسند نہیں ہے یا رسول اللہ اس کی کیا نشانی ہے. اب سوال سنیں, تمہاری اور ہماری نظروں کے اندر تو ایسے نا بس یار یہ کوئی سوال تھا کہ 9 دن کا سفر کر کے آیا. کیوں؟ ہمارے اندر وہ ایمان کی طاقت نہیں رہی, وہ ایمان کی جرت نہیں رہی, وہ ایمان نہیں رہا ہمارے اندر. ہم تو 4 قدم چل کر وضو کے فرائض پوچھنے کے لیے بھی نہیں جاتے علماء کے پاس. ہاں کہیں نیکی کا کام ہمارے ذمہ نہ لگ جائے. ہم حرام حلال کے سوال پوچھنے کے لیے بھی نہیں جاتے. قریب جہاں 4 قدم کا فاصلہ ہوتا ہے بس, صرف اتنا سیکھنے کے لیے نہیں جاتے کہ یار ہم نے زندگی گزارنی ہے, ہم انسان ہیں, ہمیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے, اپنے بندوں میں پیدا فرمایا ہے, اپنی اعلیٰ اشرف المخلوق میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. ہم کچھ جانے پہچانے تو صحیح, ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم نے کھانا کیسے ہے, ہم نے پینا کیسے ہے, ہم نے سونا کیسے ہے, ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے, ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے, ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے. نہ کوئی سوال نہیں کرنا, پوچھنے تک تو جانا بھی نہیں ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب کو پتہ چلے اس کو تو وضو کے فرائض بھی نہیں آتے تھے, اور وہ نبی کا صحابی دور دراز سے سفر کر کے آیا, جو 9 دن کا سفر تھا 6 دن میں طے کیا, کہیں بیٹھا نہیں, سویا نہیں, پیا نہیں, کھایا نہیں, تاکہ جلد از جلد حضور کی بارگاہ میں پہنچوں, حضور سے سوال فرماؤں, حضور جواب عنایت فرمائیں, اور جو وہ نشانیاں ہوں وہ میں اپنے اندر پالوں گا تاکہ میں بھی اللہ کے بندوں کی لسٹ میں پیدا بن جاؤں. حضور میرا پہلا سوال ہے, وہ بندہ جو اللہ کو پسند ہے اس کی کیا نشانی ہے, اور دوسرا سوال ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کی کیا نشانی ہے. اب حضور نے فرمایا ایک سوال ہوتا ہے, جو سوال ہوتا ہے اس کا فوراً جواب دیا جاتا ہے, اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کرنے والا جب سائل کرتا ہے تو جواب دینے والا شخص اس انداز میں بات کرتا ہے کہ گویا اس پر سوال ہو رہا ہے, لیکن اس کے اسی سوال کے اندر جواب ہوتا ہے. حضور نے اس انداز میں سوال فرمایا. حضور نے فرمایا کیف اصبحت یا زید, زید مجھے یہ بتا کہ تو صبح کیسی کرتا ہے.
اب سنیے گا، اس کے سوال تھے کہ جو بندہ اللہ کو پسند ہے اس کی کیا نشانی ہے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس کی کیا نشانی ہے۔ حضور جواب ارشاد فرما رہے ہیں، کیف اصبحت یا زید، مجھے یہ بتا زید کہ تیری صبح کیسی ہوتی ہے، تو کیسی صبح کرتا ہے، صبح کے وقت تیرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے تیرے دل کی۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری صبح کی کیفیت، اب اپنے سوالوں کے جوابات لینا خاموش ہو گیا، حضور کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب صبح کرتا ہوں نا تو میرے دل کی کیفیت 4 طرح کی ہوتی ہے، 4 طرح کی میرے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ پہلی، حضور میرے دل کے اندر نیکی کرنے کی اور نیک لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ صبح صبح میرے دل کے اندر نیکی کرنے کی اور نیک لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اور دوسری حالت میرے دل کی یہ ہوتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں نیکی کے کام صبح کرتا جاؤں صبح نیکی کے کام۔ اور تیسری حالت میرے دل کی یہ ہوتی ہے، حضور جو نیکی مجھ سے رہ جائے مجھے اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے، صبح میں روتا ہوں، کیوں نیکی مجھ سے رہ گئی ہے، یہ نیکی کا کام کیوں مجھ سے رہ گیا ہے۔ اور چوتھی حالت میرے دل کی یہ ہوتی ہے کہ جو نیکی کر لوں تھوڑی یا زیادہ، اپنے رب سے ثواب ملنے کا یقین ہوتا ہے مجھے، یہ حالت ہوتی ہے میرے دل کی۔ میرا دل ان 4 حالتوں میں ہوتا ہے۔ پہلی، اب سوچئے گا ذرا کہ ہمارے دلوں کی کیا حالت ہوتی ہے اور ان کے دلوں کی کیا حالت ہوا کرتی تھی۔ ہم بھی تو جناب علی دعوے کرتے ہیں نا، ہم عاشق رسول ہیں جی، ہم تو دین کا کام کرنے والے ہیں جی، ہم سے تو بڑا کوئی عاشق ہی نہیں ہے جی دنیا میں۔ حضور کے صحابہ عاشق نہیں تھے، اور جو عاشق تھے ان کے دلوں کی صبح کیا حالت ہوا کرتی تھی۔ حضور کا صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ 4 طرح کی کیفیت ہوتی ہے میرے دل میں، ایک نیکی کرنے کی اور نیک لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اور دوسرا میرا دل کرتا ہے میں نیکی کا کام کرتا رہوں، تیسرا نیکی جو کام مجھ سے رہ جائے تو مجھے اس پر دکھ ہوتا ہے، اور چوتھی نیکی کر لوں تھوڑی یا زیادہ ثواب ملنے کا یقین ہوتا ہے مجھے کہ مولا کریم بس اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا، مجھے اس کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بعین ہے یا بعینہا یا زید، واقعی یہی حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں، یہی حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی، ہے یا بعینہا یا زید، یہی حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جن کے اندر یہ حالتیں نہ ہوں، یعنی صبح اٹھتا ہے اس کے دل میں نیکی کرنے کی اور نیک لوگوں کی محبت نہیں ہوتی، اس کے دل میں نیکی کا کام کرنے کا جی نہیں کرتا، نیکی رہ جائے، نماز رہ جائے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، اور نیکی تھوڑی بہت وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کو پسند ہوتا ہے یا بعینہا یا زید، وہ اس کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں جو تیرے اندر پائی جا رہی ہے، جو تیرے اندر پائی جا رہی یہی نشانی ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ جب وہ صبح کرتے، یاد رکھیے گا
لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں ایس پوری دنیا کے اندر، تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو صبح اٹھتے ہی ان کو مال کمانے کی فکر ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہی دل میں خیال کرتے ہیں یار آج کس کو دھوکہ دینا ہے، کس سے میں نے دھوکہ کرنا ہے، آج کس لحاظ سے میں نے مال کمانا ہے، آج کس لحاظ سے میں نے جناب علی قدم اٹھانا ہے۔ صبح صبح اٹھتے ہی مال کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ کیوں اتنا دھوکہ کرنے کی اور کیوں اتنا مال کمانے کی تجھے صبح صبح فکر ہو گئی ہے؟ کھائے گا تو وہی جو تیرے مقدر میں ہے، جو تیرے مقدر میں ہے اتنا ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا تو پھر صبح صبح اٹھ کر مال کمانے کی فکر کیوں ہے تجھ میں؟ اور دوسری طرح جو دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو صبح صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی ان کے دل گناہوں کی طرف میل ہوتے ہیں کہ آج میں نے کون کون سا گناہ کرنا ہے۔ صبح صبح اٹھتے ہی گناہوں کی طرف دل میل ہو گیا، مبتلا ہو گئے، گناہ کرنے کی سوچیں ذہن میں پڑ گئی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ذلت اور رسوائی ملتی ہے دنیا کے اندر۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو صبح اٹھتے ہی ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے، اٹھتے ہی وقت کے ساتھ تیاری کرتے ہیں، وقت کے ساتھ نیکی کے کام کرنے کی طرف جناب علی میل ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر اللہ والوں کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے، یہ اللہ والے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کو اس طرح پیارے ہوتے ہیں کہ پھر جو دل میں یہ ارادہ کر دیتے ہیں مولا کریم ان کا ارادہ پیچھے نہیں موڑتا، پورا فرما دیتا ہے ان کا ارادہ۔ ایک مرتبہ نا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز فجر پڑھائی، حضور نے نماز فجر پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 سوال فرمایا اپنے پیارے صحابہ سے۔ اب توجہ ہونی چاہیے، حضور نے 3 سوال فرمائے نماز پڑھانے کے بعد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون سا خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے صبح روزہ کے ساتھ کی ہے، یعنی آج اس کو روزہ ہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ حضرت عمر فاروق سب سے پہلے بولے کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ارادہ کیا تھا کہ صبح روزہ رکھوں گا، لیکن بس صبح میں نے روزہ نہیں رکھا کسی وجوہات کی بنا پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ، میں نے رات نیت کی تھی روزہ رکھنے کی، اور میں نے صبح بھی روزے کے ساتھ ہی کی ہے، الحمدللہ مجھے روزہ ہے۔ دوسرا سوال حضور نے فرمایا کہ آج صبح صبح کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کس نے مریض کی عیادت کی صبح صبح؟ حضرت عمر فاروق بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اٹھے، وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں آ گئے، حضور آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ابھی آپ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، حضور جائیں گے تو کسی کی عیادت کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ، میں صبح اٹھا ہوں، ہمارے دوست عبد الرحمن بن عوف بیمار تھے، میں صبح صبح اٹھ کر ان کی طرف چلا گیا، ان کی عیادت کی ہے، عیادت کر کے وہاں سے ہی سیدھا مسجد میں آ گیا ہوں، یا رسول اللہ میں صبح صبح عیادت کر کے آیا۔ اور تیسرا سوال حضور نے فرمایا کہ بتاؤ آج صبح صبح کس نے صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو صبح ہے، ہم نے وضو کیا،
مسجد میں آئے، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، حضور ہم آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ابھی جائیں گے تو صدقہ کریں گے گھر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے واپس آ رہا تھا، اور راستے میں ایک فقیر آیا، اس نے سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں، حضور میرا بیٹا ساتھ تھا، اس کے پاس روٹی تھی، میں نے روٹی اٹھا کر اس کو کھلا دیا، حضور میں صدقہ کر کے آیا ہوں صبح صبح۔ جب ابوبکر صدیق نے یہ جواب ارشاد فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تجھے جنت کی خوشخبری ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔